سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور بہت مالدار بڑے امیر کبیر گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور مکہ کے اندر جو سب سے قیمتی لباس جو لوگ پہننے والے تھے اور قیمتی جوتا جو لوگ پہننے والے تھے ان میں سے ایک حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس قدر امیر کبیر تھے کہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے لیے جو جوڑا تیار کیا جاتا تھا، جو یہ لباس پہنا کرتے تھے، وہ شام اور یمن کے علاقوں سے تیار ہو کر آیا کرتا تھا، اور جو جوتا پہنا کرتے تھے وہ جوتا حضرت موت سے تیار ہو کر آیا کرتا تھا۔ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ 200 درہم کا جوڑا تیار کر کے ان کو بھیجا جاتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں ساری۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مصعب ابن عمیر کے بارے میں فرماتے ہیں، ما رأیت احدا، حضور کا فرمان ہے کہ میں نے کسی ایک کو بھی مکہ میں نہیں دیکھا جو حضرت مصعب ابن عمیر سے زیادہ خوبصورت زلفیں رکھنے والا ہو، جو مصعب ابن عمیر سے زیادہ بہترین لباس پہننے والا ہو، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مکمل ہوئی ہوں۔ میں نے مصعب ابن عمیر سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر مال و دولت والے ہوں گے۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے نا، اس گلی والوں کو پتہ چل جاتا تھا خوشبو کے ساتھ کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کر گئے ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں ظاہراً، لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچتی ہے ان پر، اور دعوت ایمان پہنچنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر کے اندر تشریف فرمائے، تو یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ آنا جانا ہو جاتا ہے ان کا۔ اور ایک دن عثمان بن طلحہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مصعب بن عمیر دار ارقم میں کیا کر رہا، اور پھر جب دوسرے دن دیکھتے ہیں، عثمان بن طلحہ ہی دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی طرح عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یہ جا کر ان کی والدہ کو بتاتے ہیں اور ان کے خاندان والوں کو بتاتے ہیں، اور جب ان کی والدہ کو جب پتہ چلتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی مال و دولت والی بہت امیر کبیر عورت تھی، تو وہ مصعب بن عمیر کو بہت مارتی ہے، بہت ڈانٹتی ہے، یہاں تک سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا کہ مارنے کے قریب تک کر دیا تھا ان کو۔ پھر ان کے خاندان کے لوگ کہتے ہیں جی ہم سمجھائیں گے مصعب کو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، بس یہ باتوں میں آ گیا۔ تو پھر خاندان کے لوگ سمجھاتے ہیں، بڑے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن مصعب ابن عمیر نے کہا کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ ان کے والد صاحب تو وفات پا چکے تھے، ان کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر اگر تم اپنے باپ کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو نا، تو پھر یہ جو کچھ تمہارے جسم پر قیمتی لباس ہے، قیمتی جوتا ہے، ہر چیز تمہارے پاس جو ہے وہ ایک مشرک باپ کی ہے، پھر وہ تم نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا ہوا کہ شاید ہم ڈرائیں گے، یہ آخری اربہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ کفر کا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ میں اپنا لباس بھی تمہیں اتار کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا مصعب بن عمیر نے اپنا لباس اتار دیا، تو اس چچا نے کہا کہ یہ جوتا بھی اتارے، لہٰذا بالکل تمام جسم سے ہر ایک کپڑا اتروا لیا گیا۔ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ شاید ڈرائیں گے مصعب بن عمیر کو، اور یہ دولت اور پیسہ جو ہے وہ انسان کو واپس لے آتا ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے آگ کو جلایا تھا تو جلانے کا مقصد یہ تھا، نمروز کا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھیں گے، آگ کو جلایا جا رہا، تو ابراہیم پیچھے ہٹ جائیں گے۔
انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے، رسول کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ تو مصعب بن عمیر نے بھی کہا کہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ مال و دولت کی کیا حیثیت ہے حضور کی غلامی کے سامنے؟ میں تو ایک شہزادہ ہوں، اگر 1000 شہزادے بھی قربان کرنے پڑتے تو میں حضور کی خاطر وہ ساری چیزیں قربان کر کے حضور کے قدموں میں حضور کی غلامی کو اختیار کر لیتا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر ان کو قید تک کر دیا گیا، قید کرنے لگے اور ان کو باندھنے لگے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے مصعب بن عمیر کو باندھ دو، قید کر دو تاکہ یہ کہیں جا نہ سکے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں جو بندہ بھی مجھے باندھنے کے لیے آئے گا وہ اسے قتل کر دوں گا۔ اور مصعب بن عمیر کی والدہ کو پتا تھا کہ مصعب بن عمیر جو بات کر لیتے ہیں اس کو پورا کر کے دکھاتے، تو کسی بندے کی ہمت نہیں مصعب بن عمیر کو باندھنے کی۔ اسی ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑ گئی۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور کچھ عرصہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے واپس آئے، اور دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں اپنی والدہ کا بیٹا ہوں، اور ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے تو واپس آتے تو پھر بھی کوئی نرمی نہیں ان کو ملتی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دوبارہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا پڑ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ حبشہ سے جب واپس آتے ہیں تو اس وقت بیعت عقبہ اولیٰ ہو چکی ہوتی ہے، اور مدینہ سے کچھ لوگ مکہ میں آئے ہوتے ہیں، حضور ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور مدینہ کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت چلے، تو لہٰذا ہمیں کوئی مبلغ اور اسلام کی طرف سے کوئی دعوت دینے والا، اسلام کی بات کو بتانے والا کوئی ہمیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 10 سے 15 لوگ تھے بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر، ان کے ساتھ حضور ان کو بھیجتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسلام کے پہلے مبلغ اور پہلے داعی جو ہے وہ بھی حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ طیبہ آ جاتے ہیں پھر وہاں سے۔ اس لیے برہ ابن عازب فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے جس بندے نے ہجرت کیا مدینہ کے اندر، جو سب سے پہلے ہمارے پاس آئے ہیں، وہ برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ آپ مدینہ میں آتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے تو اس وقت جب مسلمان اگلے سال واپس مکہ میں جاتے ہیں تو 75 افراد ہوتے ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور مکہ میں پھر حضور علیہ السلام سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ یہ مصعب بن عمیر کو پھر یہ شان حاصل ہے کہ پہلے اسلام کی داعی اور مبلغ بن کر مدینہ طیبہ کے اندر آنے والے یہ شخص تھے۔ اور پھر جب مصعب بن عمیر غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں اور غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، اور غزوہ احد کے اندر ان کی شہادت ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور کا یہ جو فرمان ہے کہ میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا جو لباس کے اعتبار سے خوبصورت ہو، جو زلفوں کے اعتبار سے مصعب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت ہو، جو اللہ کی نعمتیں جس بندے پر مکمل ہو، میں نے حضور فرماتے کہ مصعب بن عمیر سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ یہ تو ان کا لباس، ان کی خوشبو، ان کا جوتا اور ان کا جلال اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ خوبصورت کس قدر ہوں گے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، یعنی حسن و جمال کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر حسن و جمال تھا ان کا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو غزوہ احد کے اندر جب شہید کیا گیا تو ان کو یہ سمجھ کر کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے، یہ حضور کے اتنے مشابہ تھے۔ ابن قیمیہ ایک آدمی تھا لیسی، مکہ کی طرف سے جو آیا تھا، تو اس نے غزوہ احد کے اندر مصعب بن عمیر کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے، لہذا انہوں نے وار کر کے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، کس بنیاد پر کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے۔ اسی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی تھی مسلمانوں میں بھی جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔
وہ حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے تھے اصل کے اندر۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا مصعب ابن عمیر کس قدر حسن و جمال کے مالک ہوں گے۔ لیکن دیکھیں جب اسلام اور ایمان آ جاتا ہے انسان کے دل کے اندر تو پھر ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر جب غزوہ احد کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی ہے اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب حضور احد کے شہداء کے اوپر تشریف لاتے ہیں تو آپ مصعب بن عمیر کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے چچا حضرت حمزہ کو بھی دیکھتے ہیں، باقی صحابہ کرام کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے کفن کے لیے ایک چادر ہوتی ہے، اور جب ان کے کفن کے لیے ان کے اوپر چادر دی جاتی ہے تو چادر چھوٹی ہوتی ہے، جب ان کے سر پر دیتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں پر رکھتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضور مصعب بن عمیر کے لیے ایک چادر ہے کفن کی، اگر سر پر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں پر ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چادر سر کے اوپر ڈال دو، اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی ایک گھاس ہوتی تھی مدینہ طیبہ کے اندر، آپ نے فرمایا کہ وہ گھاس ان کے پاؤں پر ڈال دی جائے۔ یہ مصعب بن عمیر جو 40 سال کی جوانی اور شاہانہ لباس پہننے والے، شاہانہ خوشبو استعمال کرنے والے، شاہانہ جوتا استعمال کرنے والے، ہر چیز کو قربان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ، بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد معاذ اللہ لوگ ایمان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ارے جو اپنی جانیں پیش کرنے والے ہوں، جو اپنے شاہانہ لباس کو حضور کے لیے قربان کر دینے ہوں، اپنے خاندان کو چھوڑ کر حضور کی غلامی میں آ جانے والے ہو، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کے جانے کے بعد کلمہ طیبہ چھوڑ کر ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جوانی کے اندر والدہ بھی چھوڑنی پڑ گئی، خاندان بھی چھوڑنا پڑ گیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کر لیا۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ممبر رسول ہے، ہر جگہ سے صحابہ کرام کے تذکرے مل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔